اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عثمانی سلطنت نے اسلامی اصولوں پر عمل کیا اور دین حنیف سے محکوموں کے ساتھ عدل و انصاف اور رحمت و شفقت برتنے کا درس لیا۔ عبد الرحمن عزام محکوم و مغلوب رعایا کے ساتھ عثمانیوں کے حسن سلوک، رحمت و عدل کے بارے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، بعض لوگ دولت عثمانیہ کے بعض ادوار کے بارے بات کرتے ہوئے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ایک عظیم مملکت تھی، لیکن رحم دلی اس کی امتیازی خصوصیات میں سے نہیں تھی۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں اور یہ غلطی تحقیق اور تخصیص کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اس رحم دلی کی بات سرابیا میں، جو رومانیہ میں دریائے ڈینسٹنس کے کنارے ایک شہر ہے، آج تک مشہور ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ عثمانی ملک کے دور دراز اس علاقے میں کاشتکار ہمیشہ ترکوں کی رحم دلی کی مثالیں دیتے ہیں اور ان کے عدل و انصاف کے آج تک گن گاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ضرب المثل یہ ہے کہ عدل زمین سے ترکوں کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ میں نے بولان، رومان اور بلقان کے علاقوں کے اپنے سفر کے دوران ان مثالوں کو سنا اور ان کہانیوں کو قلم بند کیا، جو اس بات کا ہمیشہ اشارہ دیتی تھی کہ یہاں کی مسیحی اقوام ترکی مسلمانوں کو آج تک احترام کرتی ہے اور ان کی رحم دلی اور عدل و انصاف کے گن گاتی ہے۔ 1917 میں فینیا میں تھا تو مجھے بتایا گیا کہ بولان والے بہت خوش ہیں کہ عثمانی لشکر نمساویوں کی مدد کرنے کے لیے جالیسیا آ رہا ہے۔ عدل اور رحم دلی ہی کی بدولت عثمانیوں کو یورپ میں غلبہ اور اقتدار حاصل ہوا۔ اسلامی عدل اور رحم دلی کی وجہ سے یہ اقوام وحشت و بربریت کی دلدل سے نکلی اور مساوات اور انصاف سے واقف ہوئی۔ بدترین طریقہ سے لوگوں کو غلام بنا لینا ایک ملکی نظام تھا جس پر وسطی اور جنوبی یورپ کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ عثمانیوں نے آ کر اس ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح مولداو، بولان اور ہنگری والوں کے درمیان یہ ملکی معاہدہ تھا کہ اگر کوئی کسان اپنی آقا کی زمین کو چھوڑ کر ان علاقوں میں سے کسی علاقہ میں چلا جائے گا تو وہ علاقہ اسے مالک کے سپرد کرنے کا پابند ہوگا۔ عثمانی رحم دلی کے جذبات لے کر یورپ آئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں اس کی تاکید کی گئی تھی۔ یہ ترک تعداد میں کچھ زیادہ نہیں تھے اور نہ ان اقوام کے مقابلے میں ان کی جنگی تیاری زیادہ تھی جن پر بعد میں انہوں نے حکومت کی۔ یہ لوگ ان تمام کے سر کچل کر فینیا پہنچے۔ پہاڑی، سمندروں اور صحرائی مشکلوں کو ان کی رحم دلی نے آسانی میں بدل دیا۔ اسی طرح ان سے پہلے عربوں کے لیے ان کی رحم دلی نے افریقہ اور ایشیا کے راستوں کو ہموار کیا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے رحم دلی اور عدل و انصاف کا راستہ اختیار کیا اور اپنے پیچھے اپنے پوتوں کو بھی یہ وصیت کی کہ وہ اسی راہ پر کاربند رہیں جو اسلام کی ترجمانی کرتی ہے، اپنی رعایا پر اپنی حمایت کا دامن پھیلا کر کسی تفریق کے بغیر۔ سلطان نے اس بات پر خود عمل کیا اور اپنی رعایا کے ہر فرد، خواہ وہ مسلمان تھا یا نصرانی، کے تمام حقوق کی حفاظت کی۔ اس سلسلہ میں کئی دلچسپ واقعات کتب تاریخ میں موجود ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح ہے کہ جزیرہ خیوس کے رہنے والوں کے ذمہ غلط کے ایک تاجر کا کچھ قرض تھا جس کی مالیت 40,000 ڈاک بنتی تھی۔ تاجر کا نام فرانسسکو اور ابیریو تھا۔ جب یہ شخص اہل جزیرہ سے قرض واپس لینے سے عاجز آ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اس معاملے کو سلطان حل کر سکتا ہے، کیونکہ تاجر اس کی رعایا میں سے ہیں۔ رعایا کی حمایت کو دولت عثمانیہ فرض خیال کرتی ہے اور ان کے جملہ حقوق پورا کرنا اپنی ذمہ داری یقین کرتی ہے۔ سلطان نے جزیرہ والوں کی طرف چند جہاز بھیجے جن کی قیادت حمزہ پاشا کر رہا تھا، لیکن جزیرہ خیوس والوں نے بعض سپاہیوں کو قتل کر دیا اور فرمان برداری کا قلعہ و گلہ سے اتارتے ہوئے قرض واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے تاجردار بیریو سے کہا، اہل جزیرہ کی طرف سے تیرا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ میں اس شخص سے قتل ہونے والے سپاہیوں کے خون بہا میں اس سے دگنی رقم لوں گا۔ سلطان نے بحری بیڑے کو روانگی کا حکم صادر کیا اور خود ہی اس کی قیادت کرتے ہوئے جزیرہ خیوس کے کسی قریبی جزیرہ پر جا پہنچا۔ جزیرہ والوں نے لڑائی کے بغیر اطاعت قبول کر لی۔ اس کے علاوہ امبروس اور ساموتراس نامی 2 اور جزیروں نے بھی سر اطاعت جھکا دیا اور عثمانی سپاہیوں کے لیے اپنے دروازے وا کر دیے۔ مجبوراً خیوس والوں کو اس تاجر کا قرض چکانا پڑا اور سلطان کو 6,000 ڈاک سالانہ جزیہ دینے کی بھی حامی بھر لی۔ پہلی مہم میں جو جہاز غرق ہوئے تھے ان کا اس کے علاوہ نہ تھا۔ بے شک رعایا کی حمایت اور ان کے حقوق کی حفاظت اسلامی سلطنت کے بنیادی فرائض میں سے ہیں۔ دین اسلام کی ترویج کے لیے کوشش، کیونکہ یہ
چیز زمین پر موجود بادشاہوں کے ذمہ لازم ہے۔ دوران جنگ سلطان محمد فاتح یہ بات کبھی نہیں بھولا کہ یہ مہمات در حقیقت اسلام کی ترویج کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے وہ اپنے سپہ سالاروں اور جوانوں کو دین کی اشاعت اور عقیدہ اسلامی کی ترویج کی تلقین کرتا رہتا تھا، اور ان سپہ سالاروں کی تعریف کرتا تھا جن کے ہاتھوں نے شہر فتح ہوئے تھے۔ جب سلطان نے اپنے سپہ سالار عمر بن ترخان کو اپنے لشکر کے ساتھ اتھینا کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا اور یہ علاقہ فتح ہو کر سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا، تو 2 سال بعد سلطان محمد فاتح اس شہر کو دیکھنے گیا اور کہا، ابن ترخان کی یہ کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ یہاں کے لوگ دین اسلام قبول کر لیں۔ دولت عثمانیہ نے دعوت کے سلسلہ میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور یورپ میں ترویج دعوت کے میدان میں بہت واضح نشان چھوڑے، لیکن جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو مسیحیوں نے یورپ کے مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنانے کی مہم شروع کی۔ ایک طویل عرصے تک مسلمان اس دباؤ کا مقابلہ کرتے رہے اور بعض علاقوں جیسے بلغاریہ، رومانیہ، البانیہ، یونان اور یوگوسلاویہ میں آج تک مسلمانوں کا وجود باقی ہے، اور یہاں کی مسلم اقلیتی آبادی لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ یورپ کے اندر آج تک مسلمانوں کا وجود یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم اور عثمانی سلاطین کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جو انہوں نے مختلف ادوار میں اسلام کی ترویج کے لیے یورپ میں کی۔ عثمانی سلاطین کی پالیسی کا یہ اہم عنصر تھا کہ لوگ صحیح رہنمائی حاصل کریں اور دائرہ اسلام میں داخل ہوں، دین کو ہر چیز پر مقدم رکھنا اور اس پر کار بند رہنے میں سستی نہ کرنا۔ سلطان محمد فاتح سے پہلے اور بعد میں دولت عثمانیہ کے جتنے فرمانروا ہوئے ہیں، ان تمام کی پرورش خالص اسلامی طریقہ پر ہوئی۔ ان کی تربیت میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ ان کے عقائد و نظریات میں کوئی کمی نہ ہو اور صحیح عقیدہ کے اہداف ہمیشہ ان کے پیش نظر رہیں۔ اسی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ لوگ سخت ترین دینی لڑائیوں میں گھس گئے۔ عثمانی جب اعلان جنگ کرتے اور لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دیتے تو ان کی زبان پر ہمیشہ یہ خوبصورت الفاظ ہوتے، فتوحات کو چلو غازی یا شہید۔ جب سے دولت عثمانیہ کی بنیاد پڑی تھی اور اس کے فرمانروا کو غازی کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یہ لقب دوسرے تمام القابات پر سبقت لے گیا اور بڑے بڑے سلاطین کے ہاں بڑی قدر و منزلت حاصل کر گیا۔ دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا مقصود اسلام کا دفاع اور تمام دنیا میں اسلامی پرچم کی سربلندی تھی، اسی لیے پوری سلطنت اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ کیا عوام اور کیا سلطان، کیا ارکان دولت اور کیا لشکر، کیا ثقافت اور کیا قانون، کیا ظاہری اطوار اور کیا اندرونی کیفیات، ہر لحاظ اور ہر پہلو سے خالص اسلامی رنگ چھایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اور یہ چند سالوں کی بات نہیں، شروع سے لے کر 7 صدیوں تک دولت عثمانیہ اسلامی رنگ میں ہی رنگی رہی۔ عثمانی سلاطین نے ہر چیز کو دین پر مقدم رکھا، اس طرف ہر سلطان کی توجہ مبذول رہی اور ہر سلطان کی حتی المقدور یہ کوشش رہی کہ مملکت کے کونے کونے میں دینی امور کی پوری طرح پاسداری ہو۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی پہچان اسلام ہے، ان کی وراثت اور تہذیب و تمدن اسلام ہے، ان کے نزدیک جہاں جہاں مسلمان آباد تھے ان کا وطن تھا، پوری ملت اسلامیہ ان کی ملت اور دین اسلام ان کی زندگی کا منہج تھا۔ اس لیے تمام مدارس، جامعات اور تعلیمی اداروں میں مروج نصاب کا ہدف ایک ہی تھا کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ماضی اور مستقبل اسلام ہے اور اسلام سے وابستہ ہے، ہم نے صرف اسلام کی سربلندی کے لیے جینا اور مرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مدارس میں معصوم بچوں کی تعلیم و تربیت کے دوران ان کے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی جاتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، اور بس بچوں کی پیدائش کے رجسٹروں میں تمام مسلمانوں کا اندراج کسی اور قومیت کے حوالے سے نہیں، صرف اسلام کے حوالے سے ہوتا تھا۔ ان کے شناختی کارڈ پر بھی صرف مسلمان لکھا ہوتا تھا، اس کے علاوہ پہچان کا کوئی اور ذریعہ گوارا نہیں کیا جاتا تھا۔ ترک، عرب، شراکس، البان، کردہ وغیرہ کی تفریق سے عثمانی ناآشنا تھے۔ دولت عثمانیہ کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے اندر بسنے والے لوگوں کو صرف ایک ہی ملت، ایک ہی دین میں منحصر یقین کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور بس عثمانیوں نے ہر اس جنگجو کو جس نے راہ خدا میں داد شجاعت دی اپنا ہیرو اور اس کی تاریخ کو اپنی تاریخ کا سنہری باب خیال کیا، کیونکہ ان کے نزدیک روئے زمین کے تمام مسلمان بھائی تھے، خواہ ان کے درمیان نسب اور زمانے کے حوالے سے کتنی ہی دوری حائل کیوں نہ ہو۔ ان کے ہیروز میں ایک نام عبداللہ البطال کا ہے، جو 122 ہجری کو اموی دور حکومت میں ایشیائے کوچک کی جنگ اکرنیوں میں شہید ہوئے۔ تبری 122 ہجری کے واقعات کو قلم بند کرتے ہوئے ان کے بارے لکھتا ہے، اس مارکہ میں مسلمانوں کی جماعت کے عبداللہ بطال ارزروم میں شہید ہوئے۔ عثمانی ان کو اپنا قومی ہیرو خیال کرتے تھے، حالانکہ عبداللہ نسباً عربی تھے اور دولت عثمانیہ 7ویں صدی میں قائم ہوئی۔
عثمانیوں کے ہیرو وہی تھے جو اسلام کے ہیرو تھے، اور ان کی تاریخ اور مجاہدین وہی تھے جو اسلام سے نسبت رکھتے تھے۔ دولت عثمانیہ کے کئی سلاطین کئی القابات اور صفاتی ناموں سے پہچانے جاتے تھے۔ ان تمام ناموں سے یہی بات جھلکتی ہے کہ اس سب کا بڑا مقصد اور ہدف دین اسلام کی خدمت تھا۔ وہ سلطان الغزاة، سلطان المجاہدین، خادم الحرمین الشریفین اور خلیفۃ المسلمین جیسے القابات سے موسوم ہوتے۔ ان لوگوں کی خدمات حاصل نہ کرنا جو دینی امور کی پاسداری نہیں کرتے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے اور برائی منہدم رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عثمانی سلاطین نے ملک کے طول و عرض میں دینی اور عصری تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں قائم کی تاکہ ان جامعات سے لشکر کے سپہ سالار اور دوسرے ملازمین نکلے جن کا دل اور دماغ اسلامی رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ قیادت کی تیاری کے لیے انہوں نے ایک تربیتی نصاب بھی تیار کر رکھا تھا۔ بالخصوص سپاہ کی اخلاقی تربیت پر بڑا زور دیا جاتا تھا تاکہ امانتدار اور قابل قیادت تیار ہو سکے، جو عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا لشکر کا سپہ سالار بنایا جاتا تھا اور عدالت کا منصب بھی انہی کو سونپا جاتا تھا، اور وہ لوگ جو دینی امور کی پاسداری نہیں کرتے تھے انہیں یہ سلاطین اپنے سے دور رکھتے تھے اور خود بھی گناہوں اور برائیوں سے مجتنب رہتے تھے۔ یہ تھے دولت عثمانیہ کے اولین سلاطین۔ بدعات سطح سے اجتناب کرنا اور ایسے لوگوں سے دور رہنا جو تمہیں ایسے امور پر ابھاریں۔ اولین سلاطین اہل سنت الجماعت کے عقیدے پر کاربند تھے اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بدعت اختیار کرنے اور بدعتیوں کے قریب جانے میں کیا کیا خطرے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن و سنت، اجماع امت اور علماء راسخین کے اجتہادات کافی تھے۔ جہاد کے ذریعے ملکی سرحدوں کو وسیع کر اولین عثمانی سلاطین نے جہاد کے ذریعے ملکی حدود کو وسیع کرنے کی کوششیں کی، امن قائم کیا، ان خطرات کا قلع کما کیا جو ان کی سلطنت کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے، اور جنگی تیاری اور دفاعی طاقت کو اس قدر بڑھایا کہ سرحدوں پر دشمن کی یورش کو کوئی خطرہ نہ رہا۔ سلطان محمد فاتح اور ان کے پیشترو سلاطین نے جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کر کے پوری قوم کو دشمن کے خلاف جنگ آزما رہنے کے لیے تیار کر دیا۔ دشمنان اسلام کفارہ کے خلاف جہاد کرنے کے فریضے کو اسی طرح اوا کیا کہ کفار کے سامنے صرف دو ہی راستے رہ گئے، یا تو اسلام قبول کر لیں یا اسلامی مملکت کو جزیہ دیں اور ذمہ بن کر مسلمانوں کی حمایت میں زندگی گزار دیں۔ عثمانی معاشرہ اسلامی جہادی دعوتی رنگ میں رنگ دیا گیا۔ لشکر میں موجود افراد کو بچپن سے ہی سخت جہادی زندگی کے لیے تیار کیا جاتا تھا اور اس سلسلے میں پوری باریک بینی کا مظاہرہ کیا جاتا اور یہ تیاری ہر لحاظ سے مکمل ہوتی تھی۔ عثمانی لشکروں نے یورپ کے علاقوں میں عظیم کامیابیوں کو یقینی بنایا۔ سلیمان قانونی کے عہد حکومت تک دولت عثمانیہ نے ان عظیم آرزوؤں کی تکمیل کی جو صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں چٹکیاں لے رہی تھی، اور محمدی جنگ یورپ نے بڑے بڑے دارالحکومت میں بلند کیا۔ کئی ممالک اور امارات نے اسلامی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اسلام کا سایہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کے لشکر یورپ کے مشرق و مغرب میں پہنچ کر زمین کے ایک وسیع علاقہ پر قبضہ کر لیتے۔ استنبول میں اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ کی 7ویں کانفرنس میں پروفیسر انجینئر نجم الدین مجاہد اربکان نے جو تقریر کی، اس میں اسلامی ماضی کی بازگشت سنائی دی جس کی نمائندگی دولت عثمانیہ نے کی۔ انہوں نے کہا، یہ محل جس میں اللہ کریم کے فضل و کرم سے یہ عظیم اسلامی کانفرنس ہو رہی ہے اور جس کے دروازے پر اسلامی کلمہ جو تمام امور کو مجتمع کرنے والا ہے لکھا ہوا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ محل وہ ہے جسے استنبول کو فتح کرنے کے بعد محمد فاتح نے تعمیر کیا تھا۔ یہ جگہ تاریخی کیوں نہ ہو، ایک عرصے تک اسی جگہ عالمی اسلام کے تمام کاموں کے بارے سوچ و بچار ہوتی رہی۔ یہ جگہ تاریخی کیوں نہ ہو، اس جگہ سے مسلمان لشکر روانہ ہو کر دنیا کے کونے کونے میں جاتے، راہ خدا میں جہاد کرتے اور جہاد پڑاؤ کرتے، جن علاقوں میں سفر کرتے نور ہدایت اور عدل کی خیرات بانٹتے جاتے۔ یہ جگہ تاریخی کیوں نہ ہو، یہ پتھر جس پر میکروفون رکھا ہوا ہے، اس پر اسلامی لشکروں کے جھنڈے نصب ہوتے تھے جو تمام اسلامی ممالک کو دشمنوں کی دست بروں سے بچاتے تھے۔ میں بطور مثال چند واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اسلامی بحری بیڑا بھیجنے کا فیصلہ کرتا تاکہ انڈونیشیا اور فلپائن ہالینڈی سامراجی پنجے میں نہ پھنس جائے، اس جگہ ہوا۔ اسی جگہ سے شمالی افریقہ کی حمایت میں لشکر اور بحری بیڑے بھیجنے کی قرارداد پاس ہوئی تاکہ حرص و ہوا کی نگاہ رکھنے والے جنگجوؤں سے اس کو بچایا جا سکے۔ ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ وہ تاریخی عمارت ہے جس کی دیواروں کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس تبرکات محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مبارک، چادر، تلوار اور دوسرے کئی تبرکات۔ الغیر سلطنت عثمانیہ نے جہاد کے اصول کو بہت زیادہ اہمیت دی، اس لیے اس ربانی اصول کو یقینی بنانے کے لیے معاشرہ اور لشکر کو تیار کیا گیا اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ بیت المال کی دولت کو ضائع ہونے سے بچا۔
عثمانی سلاطین کی نظر میں سلطنت ایک ایسا ادارہ تھا جس کا فرض شرعی احکام نافذ کرنا، پوری ملت کی رائے کی ترجمانی کرنا اور ملی فوائد و مصالح کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ سلطنت کی ذمہ داری صرف قیام، امن اور دفاع تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی ذمہ داری معاشرتی مصالح کی دیکھ بھال کرنا، بیت المال کو فضول خرچی اور اسراف سے بچانا اور اس کی آمدنیوں اور مصادر و موارد کی حفاظت کرنا۔ خبردار کہ تیرا ہاتھ رایا میں سے کسی شخص کی دولت کی طرف بڑھے سوائے اس حق کے کہ جو اسلام نے دیا ہے۔ سلطنت کا کام شرعی احکام کو نافذ کرنا ہوتا ہے اور شریعت اس بات کے متقاضی ہے کہ لوگوں کی مال جو زندگی کا سہارا ہے محفوظ رہے۔ اسلام نے ناحق مال لینے کے لیے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے۔ حاکم وقت کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ رعایا کے مال کو چوری اور ڈاکہ زنی سے بچائیں، نہ کہ وہ خود ناحق ان کا مال لوٹے اور ان پر ظلم کرنا شروع کر دے۔ ضرورت مندوں کی بنیادی ضروریات کھانا، لباس، رہائش کو یقینی بنا اور مستحقین کو عزت دے۔ عثمانی سلاطین فقراء و مساکین اور مسافروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ہر وہ شخص جو نیکی اور احسان کا محتاج ہوتا ہے اس کے ساتھ احسان کرنے میں پیش ہوتے تھے۔ اس سلسلہ میں اس مملکت نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، بلکہ سلاطین اور وزراء نے طالبان علم، فقراء، مساکین اور بیواؤں کے لیے بڑے بڑے اوقاف قائم کیے۔ وقف سلطنت کے اقتصاد میں ایک بنیادی رکن کی حیثیت رکھتا تھا۔ پروفیسر محمد حرب لکھتے ہیں، استنبول کی یونیورسٹیوں میں علمی تحریک پورے جوبن پر تھی۔ بطور مثال محمد پاشا کا نام لیا جا سکتا ہے جو استنبول کی اس علمی تحریک پر چیکوسلواکیہ میں موجود 2000 عثمانی گاؤں کی آمدنی خرچ کرتا تھا۔ چیکوسلواکیہ عثمانی سلطنت کا حصہ تھا۔ اس طرح اسدی افندی جو رومیلی یعنی بلقان کے لشکر کے قاضی تھے نے یتیم بچیوں کے جہیز کے لیے 2 بڑے وقف کر دیے تھے۔ جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہوتی تھی اس دولت سے ان کی عزت کے ساتھ رخصتی عمل میں لائی جاتی تھی۔ عثمانیوں کے پاس بڑے بڑے اوقاف تھے اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک اور مثال، بعض اوقاف ایسے بھی تھے جن کی آمدنی سے ضرورت مند خاندانوں کو ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ یہ تنخواہ اکل و شرب کے علاوہ تھی، کیونکہ بعض اوقاف ایسے بھی تھے جو ضرورت مندوں کے لیے مفت کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ مفت کھانے کے لیے وقف کی الگ عمارتیں تھیں جہاں پر غربا کو مفت کھانا ملتا تھا، اور تقریباً یہ عمارتیں 20,000 افراد میں روزانہ مفت کھانا تقسیم کرتی تھی، اور اس طرح کا اہتمام تمام صوبے میں تھا۔ اس طرح کا ایک خیراتی لنگر خانہ سلمانیہ جامع مسجد میں تھا۔ 1586 میں اس کا کل خرچ $10 ملین سے کچھ کم تھا۔ سلاطین، امراء، وزراء کی سطح پر سلطنت کی کچھ اس طرح کی پالیسی تھی جو ضرورت مندوں کو خوراک کی ضمانت فراہم کرتی تھی اور مستحقین کی نگہداشت کرتی تھی۔ چونکہ علماء کی حیثیت ملک میں وہی ہے جو جسم میں روح کی ہے، اس لیے ان کی تعظیم کر، انہیں حوصلہ دے۔ کسی دوسرے شہر میں کسی عالم کے بارے سنے تو اسے اپنے پاس بلا لے اور اس کی ضروریات کو پورا کر۔ سلطان محمد فاتح نے بڑی بڑی مساجد میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دینے والے علماء و فضلاء کے خلاف وظائف مقرر کرنے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ پرانی اسامیوں کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ نئی اسامیاں بھی پیدا کی۔ بڑی مساجد کی اہم اسامیوں میں امام، خطیب، مؤذن اور چوکیدار خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان اسامیوں کے کینڈیڈیٹ ان بڑے بڑے دینی مدارس کے فارغ التحصیل فضلاء ہوتے تھے جن کو سلاطین اور وزراء مالی امداد دے کر مضبوط کرتے تھے، اور یہ سلاطین اور وزراء اس سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ دینی ملازمین براہ راست دارالحکومت میں متعین مفتی کے ماتحت ہوتے تھے۔ بڑے صوبوں میں قضاۃ العسکر فوج کے قاضی ان کی نیابت کرتے تھے۔ رہے چھوٹے صوبے تو وہاں امام ہی تمام دینی امور کی نگہداشت کرتے، بالخصوص دیہاتوں میں امام ہی تمام ذمہ داریاں پوری کرتے تھے۔ وہ مدارس جو دینی ملازمین تیار کرتے تھے ان میں پڑھنے والے طلباء کے 3 مدارج تھے۔ ایک وہ تھے جو صوفتاً میں پڑھتے تھے، یہ سب سے چھوٹا درجہ تھا۔ دوسرا درجہ ان لوگوں کا تھا جنہیں فارغ التحصیل ہونے پر دانشور کا لقب دیا جاتا۔ تیسری اور آخری درجہ میں مدرسین آتے تھے۔ سلطان مراد ثانی کے دور میں صوفتاً کی تعداد 90,000 تھی۔ سلطنت کے تمام کاموں میں ان لوگوں کے ساتھ بہت نمایاں تھے۔ خبردار تجھے مال و دولت کی فراوانی اور لشکر کی کثرت دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اہل شریعت کو اپنے دروازے سے دور نہ کرنا، ایسا کام نہ کرنا جو شرعی احکام کے خلاف ہو۔ دین ہمارا مقصود ہے، ہدایت ہمارا منہج ہے، اور اسی سے ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ سلطان محمد فاتح علیہ الرحمۃ اپنے جانشین کو متنبہ کر رہا ہے کہ دولت یا لشکر کی کثرت سے دھوکہ نہ کھانا، اور اسے بتا رہا ہے کہ علماء و فقہاء کا حاکم سے دور ہونا کتنے بڑے خطرے کی بات ہے۔ سلطان اسے خبردار کر رہا ہے کہ شرعی احکام کی مخالفت نہ کرنا، کیونکہ شریعت کی مخالفت دنیا میں بدنصیبی اور زوال کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں ہلاکت اور عذاب کا۔
شریعت خداوندی سے دوری کے اثرات قوم کی زندگی کے تمام پہلوؤں دینی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی پر مرتب ہوتے ہیں۔ عثمانیوں کی قوت، عزت اور شرف و مجد کا راز اطاعت خداوندی میں مضمر ہے۔ انہوں نے اللہ کریم کی نازل کردہ شریعت کو نافذ کیا، راہ خدا میں جہاد کیا اور لوگوں کو دین حنیف کی طرف بلایا۔ اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں رہتی دنیا تک عزت و عظمت عطا کر دی۔